بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، آپ کو دین اور خواتین پروگرام میں خوش آمدید۔ ہمارے اس پروگرام میں کچھ پچھلے سوالات تھے، ان کے جوابات باقی تھے، تو آج ہم انشاءاللہ آغاز سوالات کے جوابات سے کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اپنی بہنوں کی طرف گفتگو کریں گی آج کے موضوع کے حوالے سے۔ تو آج جو ہے وہ ہم آغاز پروگرام کا سوالات کے جوابات سے کر رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ جو ہے وہ ایک سوال یہ آیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ میاں کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو لفظ میاں سے پکارنا، یہ کہنا کہ اللہ میاں، یہ کفر ہے۔ یہ ایک بہن نے سوال پوچھا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ میاں استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شریعت مطہرہ کا ضابطہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ جن کا استعمال قرآن و حدیث میں اللہ کے لیے نہ ہوا ہو اور ان کا کوئی ایسا معنی موجود ہو کہ جو معنی اللہ رب العالمین کے شایان شان نہ ہو، تو اس کا استعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ٹھیک نہیں۔ تو اب میاں جو ہے وہ ویسے تعظیم اور تکریم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن میاں شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو شوہر کے معنی کے اعتبار سے لفظ میاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہیں۔ تو اگرچہ اس میں تعظیم اور تکریم کا پہلو بھی ہے، لیکن چونکہ یہ دوسرا معنی بھی اس کے اندر موجود ہے، دوسرا معنی کا مفہوم موجود ہے، اور فقہاء کا یہ ضابطہ ہے اور متکلمین نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ جہاں معنی محال کا ایہام پایا جا رہا ہو، یعنی ایسا معنی جو اللہ کے شایان شان نہ ہو، اس کا ایہام پایا جاتا ہو، تو وہاں پر وہ لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، اگرچہ بولنے والے کی نیت وہ نہ ہو۔ بولنے والے کی یہ بات ٹھیک ہے کہ بولنے والے کی نیت جو ہے میاں سے یہ شوہر نہیں ہوتی، جب اللہ کے لیے میاں کہا جاتا ہے تعظیم تکریم کے لیے ہی بولا جاتا ہے، لیکن چونکہ اس کا منفی استعمال بھی موجود ہے، ایسے معنی میں اس کا استعمال موجود ہے جو اللہ کے شان شان نہیں، اور قرآن و حدیث میں یہ لفظ اللہ کے لیے آیا نہیں، تو لہذا اس شرعی قاعدے کے مطابق، ضابطے کے مطابق لفظ میاں کا استعمال اللہ کے لیے کرنا درست نہیں۔ لیکن یہاں یہ بات بھی پیش نظر ہے، ایک ہے کسی شے کا، کسی لفظ کا استعمال اللہ کے لیے درست نہ ہونا، اور ایک ہے اس کلمے کا کفر ہونا۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اس کا استعمال تو اللہ کے لیے درست نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ کوئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ میاں استعمال کرے تو یہ کفر ہے یا بندہ کافر ہو جائے گا، تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ اللہ کے لیے اس کا استعمال ممنوع ضرور ہے، لیکن یہ ممانعت صرف خلاف اولیٰ کے درجے کی ہے، یعنی اللہ کے لیے لفظ میاں استعمال کرنا خلاف اولیٰ ہے، ناپسندیدہ ہے، کرنا نہیں چاہیے، لیکن کسی نے کر دیا تو اس پر کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا، کفر درکنار اس پہ حرام کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ یعنی جب ایک اس چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے تو کفر کہنا تو اور بڑی بات ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اگر کوئی لفظ میاں کہہ بھی دے تو اسے نہ بندے کو کافر کہہ سکتے ہیں، نہ اس کے اس قول کو کفر کہہ سکتے ہیں۔ اور باقی یہ بات بھی ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جو کفر کا معاملہ ہے، چونکہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، بہت حساس معاملہ ہے، اس لیے کفر کے معاملے میں کبھی زبان پہ یہ الفاظ ایسے نہیں لانے چاہیے کہ جناب یہ بندہ کافر ہو گیا، اس بندے نے چونکہ یہ کہہ دیا لہذا یہ کافر ہو گیا۔ یہ کفر کے فتوے لگانا یہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے، یہ مستند مفتیان کرام کا کام ہے کہ جو باقاعدہ تحقیق کر کے اس بات کو طے کریں گے، اس کا تعین کریں گے کہ یہ بات کفریہ بنتی ہے یا نہیں بنتی۔ پھر اگر کفریہ بنتی ہے تو اس کے اندر بھی آگے مزید تفصیلات ہوتی ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے قول کفر ہوتا ہے لیکن قائل کافر نہیں ہوتا، تو اس کی وضاحت بھی یہ مفتیان دین متین کا کام ہے، نہ کہ عوام کا کام۔ تو عوام کو ہمیشہ ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ ویسے تو ہر معاملے میں شرعی رہنمائی لے کر ہی بات کرنی چاہیے، لیکن کفر کے معاملے میں تو بطور خاص کبھی کسی کو اپنی طرف سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کافر ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے کلمہ گو کی، مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ جو واقعی کافر ہے، کھلم کھلا کافر ہے، اس کو تو خیر کافر کہنے میں حرج نہیں، لیکن جو کافر نہیں مسلمان ہے اور کسی ایسے امر کا ارتکاب کیا کہ جس امر کی ہماری شریعت میں ممانعت ہے، تو شریعت کے ممنوع کام کا ارتکاب کرنا یہ غلط ضرور ہے، لیکن اس پر آیا کفر کا حکم بنتا نہیں بنتا، تو اس کی چونکہ بہت زیادہ تفصیلات ہیں اور ان تفصیلات کو مستند مفتیان کرام ہی جانتے ہیں اور یہ وہی بیان کرتے ہیں، تو اس لیے یہ مفتیان کرام کے سپرد کر دینا چاہیے اور ان سے باقاعدہ رہنمائی لینی چاہیے کہ اس پر کفر کی بات کہیں گے یا نہیں کہیں گے، کافر کہیں گے یا نہیں کہیں گے۔
باقی رہ گئی یہ بات کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ میاں استعمال کرنا ہے، یہ لفظ میاں اللہ کے لیے اگر کسی نے استعمال کر لیا تو اب توبہ اس پر لازم ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں یہ چونکہ صرف خلاف اولیٰ ہے، تو اگر کوئی اس پر توبہ نہیں کرتا یا اس سے بچتا نہیں ہے تو ہم اسے گناہ گار نہیں کہہ سکتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ احتیاطاً توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اس سے اجتناب کرے، یہ اچھی بات ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے اس لفظ کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو بہرحال کفر کے معاملے میں بہت زیادہ چونکہ تفصیلات ہیں، پھر اس میں تعویلات کے حوالے سے بھی تفصیلات ہوتی ہیں کہ ایک تعویل متعذر ہوتی ہے، ایک تعویل بعید ہوتی ہے، ایک تعویل قریب ہوتی ہے، کون سی تعویل مقبول ہے، کون سی تعویل مقبول نہیں، کس تعویل کی بنیاد پر حکم لگے گا، کس تعویل کی بنیاد پر حکم نہیں لگے گا، پھر آیا جو ہے وہ تعویل یہاں پر سنی بھی جائے گی نہیں سنی جائے گی، یہ ساری چونکہ باریک باتیں ہیں، بہت زیادہ باریک باتیں ہیں، دقیق باتیں ہیں، اس کے لیے اچھا خاصا علم درکار ہے۔ محض چند اردو کی کتابیں پڑھ لینے سے یا کچھ مسائل سن لینے سے کسی سے آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ کسی پہ کفر کے اس طرح کے فتوے لگائے یا بات کرے۔ یہ بار بار جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ مستند مفتیان کرام کا کام ہے، تو لہذا اس معاملے کو مستند مفتیان کرام ہی پہ محول کر دینا چاہیے، ان سے پوچھ کر کوئی بات کرنی ہے تو کریں، ادروائز کسی کو منع کرنا ہے آپ نے کسی بات سے منع ضرور کریں لیکن اس پہ کفر کے فتوے نہ لگائیں۔ پھر جو ہے وہ ایک بہن نے یہ سوال پوچھا تھا کہ بینک کا لون لینا جائز ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں چونکہ کنونشنل بینکنگ کے معاملات وہ ربا، قمار اور غرر پر مشتمل ہوتے ہیں، یعنی ایک جہت اس کے اندر ربا کی ہوتی ہے کنونشنل بینکنگ میں، جو کہ جسے ہم سود کہتے ہیں، انٹرسٹ ناجائز ہے، قمار کی صورت ہوتی ہے بعض اوقات گیمبلنگ جوئے کی، بعض اوقات غرر کی انسرٹینٹی غیر یقینی صورتحال، اس کی وجہ سے بھی عدم جواز کا پہلو آ جاتا ہے۔ تو چونکہ بینک کے اندر بعض معاملات میں ربا ہے، بعض معاملات میں قمار ہے، بعض معاملات میں غرر ہے، تو اس لیے عام طور پر کنونشنل بینکنگ سے معاملات کرنے سے ہم منع کرتے ہیں، اور لون کے اندر بھی چونکہ ایسا ہی ہے کہ بعد میں انٹرسٹ دینا ہی پڑتا ہے، ربا دینا پڑتا ہے، تو اس لیے کنونشنل بینکنگ سے جو ہے وہ لون نہ لیا جائے، درست نہیں ہے۔ ایک کال ہے، کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بہن۔ جی میرا سوال ہے، یہ جو خطبے پڑھتے ہیں وہ کس طرح بھائی سوری آپ کی بات سمجھ نہیں آئی بہن، دوبارہ بولیے گا۔ ہیلو جی جی بولیں۔ جو خطبے پڑھتے ہیں وہ کس طرح پہلے کون سی صورت پڑھنی چاہیے، پھر ٹھیک ہے، بعد میں دوسری صورت کیسے پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ جی ناظرین، اب ایک بریک ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دروشی پڑھتے رہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم نے آج کے پروگرام کو مفتی احسن نوید نیازی صاحب کی اصلاحی اور فکری گفتگو سے شروع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ جس نے ہمیں مفتیان کرام کا ساتھ دیا اور ان کی سرپرستی نصیب فرمائی ہے۔ جناب، ہم سیکھ رہے ہیں اور سیکھنے سکھانے کا یہ عمل ماشاء اللہ اور الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ ہمارے ساتھ مفتیان کرام آن بی پر براہ راست آپ سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہوتے ہیں، کہ جن کی نفع بخش اور تسلی بخش گفتگو ہم سب کی رہنمائی فرماتی ہے۔ ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ عالمات موجود ہوتی ہیں، کہ جن سے جو بھی ٹاپکس ہماری ٹیم سلیکٹ کیا کرتی ہے، ہمارے کانٹینٹ کنٹرولر سلیکٹ کرتے ہیں، تو جناب وہ سوالات ہم ان کے حضور لے کے جاتے ہیں، اور آپ کی پسندیدہ عالمات قرآن و حدیث کی روشنی میں جناب مدلل اور مکمل جوابات مرحمت فرماتی ہیں۔ آج جو دو عالمات آپ سب کی پسندیدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے جو اسماء گرامی ہیں وہ بالترتیب عالمہ ہاجرہ مزمل، سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور عالمہ صوبیہ شاکر، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ حضرت آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بہت مہربانی، اور ہمارے لیے باعث سعادت ہے کسی بھی پروگرام کا آغاز آپ کی خوبصورت آواز سے ہونا،
اور پھر اس میں ایسی گفتگو کا ہونا کہ میرے ناظرین کے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے اور علم و حکمت کے دریچے واہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ جناب آج ہم نماز کے تعلق سے کلام کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے وقت مقررہ پہ ہم سب پہ فرض کر دیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا کی روشنی میں۔ ہمارے پیارے ربیع النور کا ماشاءاللہ مبارک ماہ چل رہا ہے، آپ سب کو مبارک ہو ایک مرتبہ پھر۔ اور جو حضور پہ درود بھیجتا ہے، جو حضور کی باتیں کرتا ہے، جو حضور کی سیرت مقدسہ پہ عمل کرنا چاہتا ہے، جو حضور کے فرامین کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے اور اس کی تقلید کرنا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک یعنی نماز کی پابندی کو عمل میں لائے۔ آج اس میسج کے ساتھ پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ عالمہ حاجرہ مزمل، نماز ادا کرنے میں سستی کرنا، نماز کی اہمیت کو سمجھنا تو صحیح، لیکن اپنے کاموں کو زیادہ اہمیت دینا کہ ٹھیک ہے ہم ادا کر لیں گے، پہلے ذرا جو دیگر ہمارے جو روٹین کے کام ہیں، جو ڈیوٹیز ہم پہ لگی ہوئی ہیں، خاتون خانہ کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، تو جناب پہلے وہ ادا ہو جائیں اور پھر اس کے بعد آخری وقت میں جا کے نماز ادا کی جا رہی ہوتی ہے، خصوصاً خواتین کی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ تو شریعت کی نگاہ میں یہ عمل کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ پانچوں نمازوں میں اگر ہم تاخیر کرتے ہیں تو فجر میں اگر آخری وقت میں پڑھی جا رہی ہے، حتیٰ کہ وقت کے اندر ہی مکمل کر لی، ظہر کی نماز آخری وقت میں پڑھی، عصر کی مغرب کی نماز آخری وقت میں پڑھی، عشاء کی نماز آخری وقت میں پڑھی، تب تو اتنا حرج نہیں ہے کہ گناہگاری کا پہلو نہیں ہے اس سلسلے میں۔ لیکن اگر عصر کی نماز میں اتنی زیادہ تاخیر کی کہ آخری کے 20 منٹ شروع ہو گئے کہ جس میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس وقت تک بلا عذر تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے اور بندہ گناہگار ہوگا۔ یعنی آپ عصر کی اہمیت میری بہنوں کو بتائیں۔ جی ہاں بالکل، عصر کی نماز جو ہے وہ ان آخری 20 منٹ سے پہلے ہی بہرحال ادا کر لینا لازم ہے۔ ہاں کوئی واقعی شرعی مسئلہ ہے، ہم کہیں پر پھنس گئے ہیں کہ ہمارا پہنچنا ممکن نہیں رہا، یا واقعی کوئی ایسی مجبوری تھی کہ ہم نہیں پڑھ پائے پہلے اور اب آخری وقت آ چکا ہے، تو اب ٹھیک ہے اس میں پڑھ لیں، لیکن بلا عذر اس طریقے سے کرنا، جیسے بعض بہنوں کی عادت ہوتی ہے کہ شام میں سو رہی ہیں اور بالکل آخری وقت میں اٹھتی ہیں، تو اس طرح کرنا مکروہ ہے، وہ گناہگار بھی ہوں گی۔ باقی رہا یہ کہ نماز میں سستی کرنا، اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، کامل مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ کامل مسلمان تو وہ ہوتا ہے نماز ادا جی ہاں بالکل، کہ جو نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا فاستبقوا الخیرات، کہ نیکیوں کے معاملے میں سبقت حاصل کرو۔ تو جتنا جلدی ممکن ہو سکے نماز ادا کی جائے۔ واقعی منافقین کا طریقہ ہوتا ہے کہ جو نماز میں سستی برتتے ہیں اور نمازوں کو وقت گزار کر یا پھر بالکل آخری وقت میں یا پھر بے دلی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورۃ الماعون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، جو اپنی نمازوں کو وقت گزار کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ منافقین اپنے گمان کے مطابق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یعنی منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی اور بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ منافقین کا طریقہ ہے، اور افسوس کے ساتھ آج ہماری بہنوں، ہمارے بھائیوں کا بھی یہی حال ہو گیا ہے کہ سارے کام تو ہم دل سے کریں گے لیکن نماز بس آخری وقت میں پڑھیں گے، نماز کے لیے ہم کوئی خاص اہتمام نہیں کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو اگر ہم اپنی مشکلات کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو وقت دیں، اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نماز کو چھوڑنے والا بہت ہی برا شخص ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے عذابات کا قرآن و حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ ان پیارے سے میسیجز کے ساتھ میں اپنے دوسری عالمہ کی سمت بڑھ رہی ہوں۔ اچھا، ہماری بہنیں، بالخصوص بہنوں کی بات اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ یہ دین اور خواتین ہے، تلفظ کی بھی پرواہ نہیں کرتی اور بلا تلفظ یعنی بجائے اچھے تلفظ کے پڑھنے کے یا قرآت کو سمجھ کے پڑھنے کے یا قرآت اچھی ہونے کے، یہ مخارج کا صحیح ہونا کتنا ضروری ہے، میں چاہتی ہوں آپ اس پہ کلام کیجئے۔ پھر تلاوت جو بلا تلفظ کی جا رہی ہے، تلاوت کے بارے میں زیادہ نالج نہیں ہے، تو میری بہنوں کو آپ کیا سمجھائیں گی، کیا شرعی احکامات ہوں گے؟ پھر نماز کو جلدی جلدی پڑھنا
کہ وہ دماغ میں جو ہے وہ، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہنوں کو سارے کام دوران نماز یاد آ رہے ہوتے ہیں نا، تو جلدی جلدی سے وہ اس کو ختم کرتی ہیں اور پھر وہ ان کاموں کی جانب بڑھتی ہیں. تو کیا فرمائیے گا، شرعی احکامات اس تعلق سے کیا ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ہم پرسکون انداز میں نماز پڑھنے والی جو سوال کی جہت ہے اس پر کلام کرتے ہیں کہ عند شرع خشوع کے ساتھ، یعنی جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں کامل درجے کا ہونا چاہیے ہماری استطاعت کے مطابق، اور اسی طرح احساس جواب دہی کے ساتھ مجرم کی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں، اس کیفیت کو خشوع کہتے ہیں. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ خضوع، یعنی کہ اپنے ظاہری اعضاء یہ پرسکون حالت میں ہوں تو ہم نماز ادا کر رہے ہوں، اس طرح سے کھڑے ہونا عند شرع محمود ہے، محبوب ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور 2 میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ ایمان والے کامیابی کو پا گئے یا کامیابی انہوں نے حاصل کر لی جو اپنی نمازوں میں خشوع کا لحاظ رکھنے والے ہیں. اسی طرح ایک طویل حدیث ہے، میں خلاصتاً مفہوم اس کا عرض کر دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی نمازوں کو مطلب اس نے کامل وضو کیا، پھر نماز کا رکوع سجود اور قرات کا لحاظ رکھ کر اس نے نماز ادا کی، تو یہ نماز اس سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرمائے جیسے تو نے میری حفاظت فرمائی. پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، یہ نور ہوتی ہے، یہ چمکدار ہوتی ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نماز کو پیش کیا جاتا ہے تو یہ پڑھنے والے شخص کی شفاعت کرتی ہے. اس کے برعکس نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا جو یہ سارے معاملات نہیں کرتا ہے، یعنی نہ وضو کامل کرتا ہے، نہ جو ہے وہ رکوع سجود اور قرات کا لحاظ کرتا ہے، اس شخص کی نماز بھی آسمان کی طرف جاتی ہے، لیکن یہ نماز اس شخص سے کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسے ہی ضائع کر دے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا. پھر اس کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کے لیے تاریکی اور اندھیرا بن جاتی ہے اور آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر یہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نماز پڑھنے والے کے منہ پر مار دی جاتی ہے. تو اب ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم ہو گیا کہ بالکل بہتر، اولیٰ، انسب اور مناسب طریقہ یہی ہے کہ نماز کو انتہائی اطمینان، سکون کے ساتھ ادا کیا جائے. لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہے اور جلدی جلدی نماز ادا کر لی تو اس کی رعایت موجود ہے، لیکن اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ وغیرہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کی مقدار ٹھہرنا یہ واجب ہے. اگر کسی نے ترک کیا اور دوران نماز ہی اس کو یہ احساس ہو گیا کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے تو سجدہ سہو سے نماز ٹھیک ہو جائے گی، لیکن نماز مکمل کرنے کے بعد اس طرف توجہ کی تو اب نماز واجب الاعادہ ہوگی. ٹھیک ہے. جہاں تک آپ نے قرات سے متعلق سوال کیا تو یہاں پر ہمارے فقہائے کرام نے فرمایا جہاں بھی حکم ہے کہ پڑھو یا کہو تو اس کے لیے کم از کم اتنا آواز ہونی ضروری ہے کہ اپنے کان خود سن لیں، بشرطے کہ ارد گرد شور و غل نہ ہو یا پڑھنے والے کو اونچا سننے کی بیماری نہ ہو. تو اب جب تلفظ ہی نہیں کیا جائے گا تو قرات کا فرض کس طریقے سے ادا ہوگا، لہٰذا ایسی نمازیں ادا نہیں ہوں گی. جہاں تک کہ درست مخارج کو ادا نہ کرنا تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ اگر حروف تبدیل ہو کر معنی اور مفہوم کے فساد لازم آیا تو نماز کا فساد لازم آئے گا، ورنہ نماز کا فساد لازم تو نہیں آئے گا. لیکن فقہائے کرام نے فرمایا کہ تجوید کا علم سیکھنا یہ واجب ہے، اس کو سیکھنا چاہیے تاکہ ہماری نمازوں کی حفاظت ہو سکے. آج دنیا میں ہمیں مال و اسباب بہت ساری پریشانیوں سے بچا لیتا ہے، لیکن آخرت میں نماز ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جو ہے وہ میزان کے پاس سے جب تک اپنے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ نماز کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے. تو یہ اتنی اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے. زندگی ہماری ایک نہ ایک دن ختم ہو جانی ہے، لیکن آخرت کے بعد جو ہماری زندگی ہے وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا اس کی تیاری کے لیے اپنی نمازوں کی محافظت بھی کریں اور اس کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کریں تاکہ یہ آپ کے لیے شفاعت کا باعث بن سکے. ماشاء اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. مفتی صاحب ہم آپ کی سمت آئیں گے. سستی کے ساتھ، تاخیر کے ساتھ نماز ادا کرنا، شرعی وجوہات کی میری بہنوں نے بات کی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن جن خواتین کا یا جن حضرات کا بھی یہ معمول بن جاتا ہے، جن کی روٹین ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آخر وقت میں نماز ادا کر لیں گے، ان کے تعلق سے کلام فرمائیے. پھر جلدی جلدی پڑھنا، پھر تلفظ کا ادائیگی کا خیال نہ کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں نماز اعلیٰ عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بندہ حاضر ہوتا ہے، اس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے. تو جس بندے کے
ذہن میں شعور میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ میں اپنے خالق و مالک سے اپنے مولا سے ہم کلام ہو رہا ہوں، تو وہ کبھی اس طرح کے افعال سر انجام ہی نہیں دے گا کہ اتنی جلدی جلدی پڑھ رہا ہے کہ نہ قرات کا ٹھکانہ نہ بات کا ٹھکانہ، بلکہ وہ تو آرام آرام سے پڑھے گا، چونکہ اسے تو لذت محسوس ہوگی کہ میں اپنے مالک سے بات کر رہا ہوں، اپنے خالق سے بات کر رہا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر عنایت اس وقت میری طرف ہے کہ بندہ، ظاہری بات ہے جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کو یاد کرتا ہے، اس نے خود اس بات کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ تو لہذا اول تو اپنے ذہن میں، شعور میں، قلب میں اس بات کو راسخ کر لیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ہم اپنے خالق اور مالک سے بات کرتے ہیں، ہم اپنے اللہ سے بات کرتے ہیں۔ تو جب یہ خیال راسخ ہو جائے گا، یہ بات بیٹھ جائے گی دل میں، اچھی طرح پختہ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اس طرح کی جو خرابیاں ہیں یہ خود بخود دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ جلدی جلدی پڑھنے والی اور بے دھیانی والی، بے توجہ والی، وہ تو اسی سے ہی حاصل ہو جانی ہے، اس کی درستی تصحیح ہو جائے گی اس خیال سے ہی۔ تو اول تو اس خیال کو آپ ذہن کے اندر راسخ کریں۔ یہ جو صوفیاء کرام کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، مراقبہ، تو مراقبہ کا اصل معنی یہ ہوتا ہے نگرانی کرنا، نگہبانی کرنا۔ تو وہ نگرانی اور نگہبانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ وہ نگرانی اور نگہبانی ہوتی ہے اپنے خیال کی، وہ خیال کی نگرانی کرتے ہیں۔ تو اس مراقبے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، مختلف انداز ہوتے ہیں، تو یہ بھی اسی مراقبے کا ایک طریقہ ہے کہ آدمی اپنے اس خیال کی نگرانی کرے، نگہبانی کرے کہ میں نے اپنے خالق اور مالک سے بات کرنی ہے، میں نے اپنے اللہ سے بات کرنی ہے، اپنے رزاق سے بات کرنی ہے جو ساری اعلیٰ صفات کا، صفات کمالیہ کا حامل ہے، میں اس سے بات کرنے لگا ہوں۔ تو اس خیال کی نگرانی کرنی ہے، بس اس خیال کی نگرانی کر لیں تو ساری خرابیاں انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائیں گی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں مختلف چیزیں سیکھتے ہیں، تو قرآن جو اللہ کا پاک کلام ہے، اس کلام کو درست انداز میں پڑھنا بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالی غفار ہے، ٹھیک ہے رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن اس کے کلام کی یہ اہمیت ہے، اس کا کلام کی یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کو درست انداز میں اس کے حقوق کی رعایت کے ساتھ پڑھیں۔ تو کم از کم اتنی قرات سیکھنا کہ ما تجوز بہ الصلاۃ، جس سے نماز جائز ہو جائے، کم از کم اتنی قرات سیکھنا یہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اتنی قرات بہرحال ضرور سیکھیں۔ ٹھیک ہے جناب، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ خوش آمدید۔ میں شبانہ کوہاٹ سے بول رہی ہوں۔ شبانہ، خوش آمدید کہتے ہیں بہن، کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ معذرت، یہ لائن ڈراپ ہو گئی ہے، آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں۔ اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے کر رکھیے۔ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں نماز کے احکامات ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ آپ کی پسندیدہ عالمات ہمارے ساتھ موجود ہیں اور مفتی احسن نوید نیازی صاحب آن بی پر براہ راست ہم سب کی رہنمائی فرما رہے ہیں۔ میں اپنی عالمات کی سمت بڑھوں گی، اور بریک سے قبل ہم نے جانا نماز ادا کرنے میں سستی کرنا کیسا عمل ہے، پھر ہم نے جانا کہ اگر کوئی قرات کا خیال نہیں کرتا، مخارج صحیح نہیں ہوتے اور بلا تلفظ وہ جناب تلاوت کر رہا ہے تو شرعی احکامات کیا ہے، بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ایام مخصوصہ میں نمازوں کے حوالے سے کیا حکم ہوگا؟ ایک کال لے لوں، کافی دیر سے ہولڈ پہ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ بھائی میں نے 3 سوال کرنے تھے۔ جی جی بالکل کیجئے میری بہن۔ اچھا، میں نے پہلا یہ پوچھنا تھا کہ زندگی میں اپنے لیے کفن رکھنا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ مجھے کسی نے کہا ہے کہ تم خود 4 قرآن پڑھ کے حضرت فاطمہ کے پاس امانتاً رکھ دو اور مرنے کے بعد وہ قبر میں کام آئے گی، ایسا کرنا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جی، اور تیسرا میرا یہ سوال ہے کہ مجھے میری سہیلی نے کہا ہے کہ میں تمہیں ایک خاص دھاگا دوں گی، تم نے روزانہ اس کو ایک گرہ لگانی ہے، اور جو تم رات کو سورہ سجدہ، سورہ یاسین، جو بھی سارا میں پڑھتی ہوں، پنسورہ کافی بہت زیادہ پڑھتی، اس کے اوپر تم نے پھونک مار کے گرہ لگا دینی ہے۔ اس طرح تم نے 100 دفعہ کرنا ہے، اور پھر وہ دھاگا اپنے کفن میں رکھ لینا، اور مرنے کے بعد ان کو کہنا کہ گلے میں ڈال دے۔ کیا ایسا کرنا؟ اور قبر میں روشنی ہوگی، کیا بیٹا ایسا کرنا صحیح ہے؟ ٹھیک ہے جی، مفتی صاحب کے سامنے جائیں گے اور یہ سوال ان سے پوچھیں گے۔ آپ اپنے ٹی وی سیٹ کے پاس جائیے۔ ایام مخصوصہ میں نمازوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ابھی کلام ہوا کہ نماز ہر حال میں فرض ہے،
لیکن اس کے باوجود شریعت نے ہمارے لیے ہمارے آزار کا خیال رکھا ہے، ہماری تکلیفوں ہماری پریشانیوں کا خیال رکھا ہے، اور فرد کے لحاظ سے احکام بدلتے رہتے ہیں. جیسا اگر کوئی شخص بہت زیادہ بیمار ہے کہ اسے اپنا ہوش تک نہیں ہے، کوما میں ہے، اور اسی حالت میں اس کی کئی نمازیں گزر جاتی ہیں تو وہ نمازیں اس کے لیے معاف ہو جاتی ہیں. یہی کچھ صورتحال اس خاتون کے لیے ہے جو ایام مخصوصہ میں ہے، تو ان دنوں کی نمازیں اس کے لیے معاف ہیں. اس پر نماز پڑھنا ضروری نہیں، اور نہ ہی ان دنوں کی جو نمازیں اس کے مس ہوئی ہیں ان کی قضا کرنا ضروری ہے. البتہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا یا پھر دیگر کلمات وغیرہ پڑھنا وہ منع نہیں ہوتے. قرآن پاک کی تلاوت ممنوع ہے، باقی چیزیں بالکل کی جا سکتی ہیں. تو ان ایام میں اگر کسی خاتون کو یہ لگتا ہے کہ اتنے دنوں کے گیپ کی وجہ سے میرے اندر نماز میں سستی پیدا ہونے لگے گی جب میں پاک ہوں گی تو پھر بہتر یہ ہے کہ جس وقت میں وہ نماز پڑھا کرتی تھی اس وقت میں وہ جا نماز وغیرہ بچھا کر وضو کر کے ذکر و اذکار کر سکتی ہیں، اور یہ کرنا اس کے لیے بہتر ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب پاک ہو جائے تو دوبارہ سے اپنی نمازیں شروع کر سکتی ہیں. اور جو عوام الناس میں غلط تصورات ہیں کہ تسبیح نہیں پکڑ سکتے، جا نماز پہ نہیں بیٹھ سکتے، یہ سارے معاملات ایسا کچھ نہیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ سے جانماز مانگا تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا کہ میں تو حیض کی حالت میں ہوں، تو حضور نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اس حالت میں جانماز کو ہاتھ لگانا، تسبیحات کو ہاتھ لگانا، دینی کتابوں کو ہاتھ لگانا، ہاں آیت پر ہاتھ نہیں لگا سکتے، باقی ان چیزوں کو ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے جناب، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دینی احکامات آسان پیرائے میں آپ تمام تک پہنچائے جا سکے. تھکن کے باعث یہ بھی ایک آج کل جو ہے نا بہت بہنیں پوچھتی بھی ہیں، اور خصوصاً جو ہے نا عشاء کی نماز میں یہ معاملہ دیکھنے میں آیا، میرا مشاہدہ بھی ہے. تھکن کے باعث خواتین نماز بیٹھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں، اور جیسے میں نے کہا میرے پاس سوال میں بھی ہے کہ خصوصاً عشاء کی نماز میں خواتین ایسا کرتی ہیں، باقی نمازیں وہ کھڑی ہو کے پڑھ رہی ہوتی ہیں. کیا تھکن شرعی عذر بن سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ روزمرہ کی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں ان میں سنت فجر، وتر اور تمام نمازوں کے یعنی 5 نمازوں کے فرائض، ان کے اندر قیام فرض ہے. اگر کسی نے اس کو بلا اجازت شرعی بیٹھ کر پڑھا تو وہ نمازیں نہیں ہوں گی. دوبارہ ریپیٹ کیجیے اس بات کو. میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم جو روزمرہ نمازیں پڑھتے ہیں ان میں سنت فجر، وتر اور جو ہماری 5 نمازیں ان کے فرائض میں قیام فرض ہے. صحیح. ٹھیک ہے، اگر کسی نے بلا عذر شرعی بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھی تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی. اب جہاں تک کہ تھکن کا تعلق ہے تو فقہائے کرام نے جو آزار بیان کیے ہیں جس کی بنا پر قیام ساقط ہو جاتا ہے، تھکن ان کے اندر شامل نہیں ہے. فی نفس ہی تو یہ معاملہ نہیں ہے کہ تھکن اس کے اندر شامل ہے، لیکن اگر تھکن سبب بنتی ہے، بہت زیادہ شدید چکر وغیرہ آ رہے ہیں کہ کھڑا ہونا بہت دیر تک ممکن نہیں ہے، تب بھی ان کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ جتنی دیر تک کھڑی رہ سکتی ہیں انہیں کھڑا ہی رہنا ہوگا. لیکن جب یہ کہ بہت ہی زیادہ چکر آ رہے ہیں، گر جائیں گی، کچھ اس طرح کا معاملہ لگنے لگے تو پھر ان کے لیے دوران نماز بیٹھنا بالکل جائز ہے. پھر باقی نمازیں بیٹھ کر مکمل کر سکتی ہیں. لیکن جہاں تک سنت کا معاملہ ہے تو جیسے سنت مؤکدہ ہے، اس کے اندر اگر قیام کو ترک کیا تو یہ مکروہ تنزیہی ہے. نوافل میں بیان کیا گیا ہے کہ ثواب اس کا آدھا رہ جاتا ہے. تو اب سنت مؤکدہ کو بالکل ہی چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ اگر اس طرح کی کیفیت ہو گئی ہے تو بیٹھ کر ہی سنت مؤکدہ اور نوافل کو ادا کیا جائے. یہ اس سے بہتر ہے کہ نماز ہی چھوڑ دی جائے. صحیح. حضرت ہم آپ کی سمت آئیں گے اور میں چاہتی ہوں کہ تبصرہ فرما دیں ان دونوں سوالات کے تعلق سے آپ، اور پھر میرے کالرز کے سوالات ہیں وہ بھی آپ کی سمت لائیں گے. دیکھیں، دونوں سوالات پہ گفتگو تو سیر حاصل ہو گئی. ہم جو ہے براہ راست سوالات کے جوابات کی طرف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا سوال جو ہے وہ میں جو ہے وہ عرض کر دیتا ہوں، اس کے بعد باقی سوالات پھر آپ باری باری کرتے جائیے گا. پہلا سوال جو ہے وہ ایک کالر نے ہم سے پوچھا تھا، بہن نے، کہ نماز میں سورتوں کی ترتیب کیسے ہونی چاہیے، پہلے کون سی سورت پڑھی جائے، بعد میں کون سی سورت پڑھی جائے. لیکن نماز کے اندر بھی سورتوں کی ترتیب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں جس ترتیب سے سورتیں موجود ہیں اسی ترتیب سے نماز میں سورت پڑھنی چاہیے. یعنی ایسا تو ہو سکتا ہے کہ آپ ان سورتوں کے بیچ میں گیپ دے دیں. مثلا آپ نے شروع میں سورہ بقرہ میں سے کچھ تلاوت کر لیا اور بعد میں آگے جو ہے وہ آپ نے سورہ نساء میں سے کچھ تلاوت کر لیا، بیچ میں سورتوں کا گیپ آ گیا، یعنی 2 رکعتوں میں. لیکن
ایسا نہیں کر سکتے کہ پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورہ نساء کی کچھ آیتیں کی تلاوت کر لی اور دوسری رکعت میں اب آپ سورہ بقرہ کی آیتوں کی تلاوت کریں. سورہ فاتحہ تو ہر رکعت میں پڑھی جانی ہے. سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملانی ہے اس میں ترتیب ملوز رکھنا ضروری ہے. نہیں ترتیب کو الٹا نہیں سکتے. ایسا نہیں کر سکتے کہ قرآن میں جو سورت پہلے ہے اس کو آپ نے پہلے پڑھ لیا اور جو قرآن اس کو آپ نے بعد میں پڑھا اور جو قرآن کے اندر بعد میں اس کو آپ نے پہلے پڑھ لیا. ایسا آپ نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہرحال ایسا جان بوجھ کر کرنا گناہ ہے اور اس پہ توبہ لازم ہے. نماز اس لیے ہو جائے گی کیونکہ یہ واجبات تلاوت میں سے ہے، واجبات صلاۃ میں سے نہیں ہے. نماز پہ جو اثر پڑتا ہے وہ اس وقت پڑتا ہے کہ جب نماز کے فرائض یا واجبات میں خلل آئے، جبکہ یہ ترتیب کو ملوز رکھنا، اصل ترتیب کے مطابق پڑھنا، یہ واجبات صلاۃ میں سے نہیں ہے، واجبات قراءت میں سے ہے. تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہرحال ایسا جان بوجھ کے ترتیب ملوز نہ رکھنا گناہ ہے، گناہ سے توبہ لازم ہے. دوسری بات اس میں یہ ملوز رکھنا بھی ضروری ہے کہ اگر سورہ فاتحہ تلاوت کرنے کے بعد بے ساختہ زبان سے اگلی سورت کی ایسی آیتیں نکل گئیں جو آپ اگلی رکعت میں پڑھنا چاہ رہے تھے اور اس رکعت کے اندر آپ دوسری کوئی پڑھنا چاہ رہے تھے، تو اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ جو آپ نے شروع کر دیا اور شروع کرنے کے بعد اب آپ کہیں کہ نہیں میں یہ والی سورت نہیں پڑھتا، پچھلی سورت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں. تو یہ عمل کرنا ٹھیک نہیں ہے. اب جو آپ کی زبان پہ جاری ہو گئی ہے اسی سورت کو آپ کنٹینیو کریں، انہی آیات کو پڑھ لیں اور اگلی کے اندر آپ اس سے آگے والی کوئی سورت پڑھ لیں. ٹھیک ہے حضرت، صحیح. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن تھوڑا سا اونچا بولیے، کیا نام ہے اور کیا سوال ہے؟ خوش آمدید کہتے ہیں. جی باجی میرا سوال یہ ہے کہ ایام کے دنوں کے بعد جو یعنی نجاست آتی ہے اس کے بارے میں، نماز یعنی ہم وضو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہانا پھر بھی لازمی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی، ایک ہی سوال ہے جی. بہت شکریہ. صحیح حضرت، میری بہن نے سوالات کیے تھے، 3 سوالات تھے ان کے. زندگی میں اپنے لیے کفن رکھنا. دیکھیں زندگی میں اگر کوئی اپنے لیے کفن لے کر خرید کر رکھنا چاہے تو اس کی اجازت موجود ہے، ایسا کرنا جائز ہے. لیکن یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ بہت کوئی باعث ثواب کام ہو کہ آدمی بولے کہ میں اپنا کفن خرید کے رکھ لیتا ہوں تو مجھے بڑا اس سے ثواب ملے گا. تو محض کفن خرید کر رکھ لینے سے کوئی ثواب نہیں ملنا، یہ کوئی عبادت کا کام نہیں ہے، یہ صرف مباح ہے. باقی یہ الگ بات ہے کہ حسن نیت سے مباح مستحب ہو جاتا ہے. کوئی اگر مباح کام میں بھی اچھی نیت کر لے تو مستحب ہو جاتا ہے. تو اگر کسی نے کفن اس نیت سے خرید لیا اور رکھ لیا کہ میں بار بار اس کفن کو دیکھوں گا تو مجھے اپنی موت یاد آئے گی، اور جب موت یاد آئے گی تو دل میں نرمی پیدا ہوگی، دل میں نرمی پیدا ہوگی تو میں گناہ سے بچوں گا، نیکی کی طرف مائل ہوں گا، اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہوں گا، توبہ کی طرف مائل ہوں گا. تو اس نیت سے کوئی اگر رکھ لیتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے، یہ باعث ثواب ہے، اس پہ ثواب بھی ملے گا. لیکن ویسے محض صرف ایسی جو ہے وہ شوقیہ لے کے رکھ لینا کفن، تو یہ صرف شوقیہ لے کر رکھ لینا بھی مباح ہے، لیکن اس سے ثواب نہیں ملتا. کسی نے کہا کہ 4 قرآن پڑھو اور حضرت فاطمہ کے پاس امانتاً رکھ دو. پھر کسی نے کہا کہ خاص دھاگا دوں گی، آپ رات کو سورتیں جو آپ پنسورہ شریف سے پڑھتی ہیں وہ پڑھتی جائیے اور ایک ایک سورت پڑھ کے اس پہ پھونکتی جائیے، گراہیں لگاتی جائیے. 100 دفعہ پڑھ کے 100 گرہیں لگانی ہیں اور اس کے بعد وہ دھاگا اپنی قبر میں رکھوا دیجیے گا کسی سے کہہ کے، آپ کی قبر میں روشنی ہوگی. ان دونوں معاملات کے حوالے سے حضرت جواب دیکھیں. جو پہلی بات ہے شہزادی کونین سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں جو کہا امانت رکھوانا، شہزادی کونین کی شان بہت بلند ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے فوز و برکات سے ہم سب کو حظ وافر دے اور ہماری بہنوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. لیکن شریعت مطالعہ میں اس بات کی کوئی اصل نہیں کہ کوئی قرآن شریف پڑھ کے آپ شہزادی کونین کے پاس امانت رکھوائیں یا کسی اور کے پاس امانت رکھوائیں. قرآن مجید فرقان حمید جو آپ نے پڑھنا ہے، اگر آپ کا قرآن پڑھا ہوا قرآن آپ نے صحیح پڑھا ہے اور پڑھا ہوا اللہ کے حضور قبول ہو گیا ہے تو وہ آپ کے لیے نافع ہے، وہ آپ کو قبر میں نفع دے گا. اگر اللہ کے حضور قبول نہیں ہوا تو آپ کو نفع نہیں دے گا. تو اس میں اس بات کا کوئی تصور نہیں ہے، نہ ہی جو ہے وہ صالحین سے، اکابر سے، بزرگان دین سے یہ بات ثابت ہے، نہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اس طرح پڑھ کے کوئی امانت رکھوا لی جائے. تو امانت اس طرح رکھوانے کا کوئی تصور موجود نہیں. تو یہ ایسی بات ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ آپ قرآن مجید
مجید پڑھ کر اس کا ثواب حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں، پھر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام مسلمانوں کو پیش کر دیں اور بالخصوص سیادی کونین کو بھی پیش کر دیں، تو نور علی نور ہو جائے گا۔ لیکن اس کو یہ کہنا کہ یہ قبر میں امانت رکھوا رہے ہیں اور وہ اس طرح کام آئے گا، تو امانت کا کوئی تصور نہیں ہے، ویسے ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں، وہ اچھی بات ہے۔ یہ دھاگوں والی جو بات ہے، دھاگوں والی جو بات ہے، دیکھیں اول تو جو ہے نا یہ بھی ایسے ہی، پہلی بات تو یہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ سنت سنت ہے، سنت کا اپنا ایک نور ہوتا ہے۔ جو چیزیں سنت مطہرہ سے ثابت ہوتی ہیں ان چیزوں پر اکتفا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بزرگان دین کا طریقہ ہے ان سے رائج ہے تو چلیں بزرگوں کی برکت اس پہ کریں، باقی جو نہ بزرگوں سے ثابت ہو نہ ہی سنت سے ثابت ہو نہ اس کی کوئی ایسی اصل موجود ہو، تو اپنی طرف سے نئی نئی باتیں اس طرح کی نہیں نکالنی چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ دھاگے نکالنا اور پھر ان دھاگوں پہ گرہ لگانا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ ہاں ویسے آپ جو ہے وہ اچھا اگر کوئی کر لیتا ہے تو گناہگار ہوگا؟ کر لیتا ہے تو دیکھیں جو چیزیں بندہ لا علمی کی وجہ سے کرتا ہے تو اس لا علمی کی وجہ سے ہم اس کی اصلاح کریں گے، اس کو بتائیں گے، سمجھائیں گے کہ یہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بہت اچھا سمجھ کے بڑا ثواب کا کام سمجھ کریں، لیکن یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے اس پہ گرے لگانا۔ اور باقی کفن بھی جو سنت کے مطابق کفن ہے وہی کفن دینا چاہیے، اس کے اندر جو ہے گلے میں دھاگے ڈالنے کی گنجائش نہیں ہے، گلے میں دھاگے نہیں ڈالنے ہوتے، چاہے وہ قرآن شریف آپ نے پڑھا ہے یا کچھ نہیں بھی پڑھا تو بھی ان دھاگوں کو ڈالنے کو حاجت ہی نہیں ہے۔ ویسے آپ نے جو قرآن پڑھا اس کا فائدہ ویسے ہی قرآن آپ کے قبر میں نور کا باعث بنے گا۔ ٹھیک ہے، کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ جو ہمیں حیض ہوتا ہے، حیض جو ہمیں آتا ہے، جی جی ٹھیک ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 7 days کا، اور اس سے زیادہ اگر وہ ہمیں کنٹینیو ہوتا ہے یا تو وہ کسی بیماری کی وجہ سے یا وہ 7 days سے اوپر 10 days تک ہو جاتا ہے، تو کیا اس صورت میں ہماری آفٹر 7 days ہماری پاکائی ہو سکتی ہے؟ ایک اور سوال ہے آپ کا؟ جی ہاں، ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ بہت ٹائم میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نماز جو ہے اس میں سستی ہمیں محسوس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ہم عادت تو بنا لیتے ہیں، لیکن نماز جب پڑھنے کے لیے میں کھڑی ہوتی ہوں تو مجھے ایک وسوسے آتے ہیں یا کسی اور کی باتیں دماغ میں گھومتی رہتی ہیں، تو اس کے لیے یا تو کوئی آپ ایسی تسبیح بتا دیں جس سے جو ہے وہ یہ وسوسے میرے ذہن میں نہ آئیں۔ تسبیح بتا دیں حضرت، وساوس نہ آئیں، تسبیح بتا دیں کوئی۔ وساوس نہ آئیں اس کے لیے تو خود جو ہے طریقہ پہلے بھی ہم پروگرام میں عرض کر چکے ہیں کہ نماز سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، اور انگشت جو ہے اپنی اس پہ پھونک مار کے اس کو بائیں ران پہ اس طرح کر کے اس کو مار دیں، انشاءاللہ وساوس نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حاجرہ، اگر آپ اس کا بتا دیں کہ بغیر غسل لیے وضو کر کے بہنیں اگر ایام حیض کے بعد نماز پڑھ لیں تو بغیر غسل کیے، ایک بہن نے سوال کیا تھا۔ جی نہیں، ایسا نہیں کیا جا سکتا جب تک، جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو یا پھر حالت حیض سے فارغ ہوئی ہے کوئی خاتون تو فَطَّهَّرُوا، اسے کامل پاکی حاصل کرنی ہے، اور کامل پاکی صرف وضو سے حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ غسل سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور اگر کسی نے جانتے بوجھتے اسے جائز سمجھ کر اس طرح سے کیا کہ صرف وضو کر کے نماز پڑھ لی تو اس کے لیے تو بڑے سخت احکامات ہو سکتے ہیں، تو غسل کر کے ہی نماز ادا کرنی ہوگی۔ اور پھر 8ویں دن کو کیا استحاضہ وہ والا ذرا جلدی سے بتا دیجیے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 راتیں ہیں، تو 10 دن کے اندر اندر جو بھی کچھ خون آئے گا وہ حیض کا ہی خون ہوگا، اور ان کو نماز روزہ چھوڑنا ہوگا۔ اچھا 10 دن تک ان کی، ٹھیک ہے۔ اس بات پہ ہم بات دوبارہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ابھی وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا ہے، آپ ہمیں پھر سے کل کے پروگرام میں یا کسی اور پروگرام میں کال کر سکتی ہیں۔ بہت شکریہ حضرت آپ کا، دونوں عالمات میں آپ دونوں کی شکر گزار ہوں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں، زندگی نے وفا کی، تو انشاءاللہ کل پھر سے حاضر ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔